بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم مولانا کے بچپن کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں سب سے بہت ہی ایک میننگ فل خواب دادی نے ہماری زیب النساء جن کا نام تھا، تو انہوں نے دیکھا تھا جس صبح کو مولانا کی پیدائش ہوئی تو اسی رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہاتھی آیا ہے اور وہ ہاتھی نے سونٹ سے بچے کو اٹھایا اور اپنی پیٹھ پر رکھ کر دور بستی سے دور چلا گیا۔ تو یہ خواب جیسے جیسے آپ آگے دیکھیں گے مولانا کی زندگی بچپن کی، تو اس سے اس کی میننگ جو ہے اور زیادہ اس کا سگنیفیکنس کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ تو خواب مجھے بہت میننگ فل لگتا ہے، اسی لیے میں نے آج کا سیشن خواب سے شروع کیا۔ تو اس کے بعد صبح کو مولانا کی پیدائش ہوئی۔ پھر اب اس زمانے میں چونکہ اب بچپن کی چیزیں ریکارڈ میں ہیں نہیں، یہ تو کچھ چیزیں ادھر سے ادھر سے کچھ دادی نے ہمیں بتائی تھیں تو وہ ہمارے پاس ہیں۔ تو اس کے بعد وہ لے کر گئیں مولانا کو اپنے میکے۔ تو میکے میں ان کی ممانی، دادی کی جو ممانی تھیں، وہ بچہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ سمجھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ کہنے لگیں میں اس بچے کو کہاں چھپاؤں، میں اس بچے کو کہاں چھپاؤں۔ تو کچھ دن وہاں وہ رہیں میکے میں، پھر واپس آ گئیں بڈھریا۔ تو مولانا کے والد جو تھے فرید الدین خان، تو وہ مولانا کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ مولانا کے 2 بھائی اور 2 بہن اور تھے۔ جو بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا عبدالعزیز خان اور چھوٹے بھائی کا نام تھا عبدالمحیط خان، اور بڑی بہن کا نام تھا طاہرہ خانم اور چھوٹی بہن کا نام تھا طیبہ خانم۔ تو سب سے زیادہ والد صاحب جو ہیں، مولانا کے والد جو ہیں، وہ مولانا کو چاہتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے تھے کہ آپ بچوں کو بگاڑ دیں گے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ اس کی وجہ سے مولانا شوخ بھی ہو گئے تھے۔ بعد میں آپ نے کتنے مولانا کے لیکچرز میں دیکھا ہوگا کہ وہ پیمپرنگ کو بہت منع کرتے ہیں، تو ان کے والد ان کی پیمپرنگ کرتے تھے تو وہ شوخ ہو گئے تھے۔ تو اس کے وجہ سے اس طرح کی باتیں، ایک بات جو مولانا نے بتائی یا دادی نے مجھے بتائی ہو کہ جب والد صاحب وضو کرتے اور ہاتھ بھگا کر انگلیوں سے داڑھی میں خلال کرتے تو کہتے آپ تو ایسے ایسے کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو دادا کہتے کہ چلو بڑھئی کیا، ہم تمہارے داڑھی لگوا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے کی ہر وقت باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ پیشانی پر پھوڑا نکل آیا بہت بڑا سا۔ تو گاؤں کا ماحول، وہاں پر جو نائی ہوتا ہے وہی کٹ لگاتا ہے اور اس کی صفائی کرتا ہے مواد کی۔ تو دادا نے اپنے گود میں بٹھایا اور نائی نے 2 کٹ لگایا، ایکس جو انگریزی لفظ ہوتا ہے ایکس کی شکل میں، آج بھی مولانا کی پیشانی کے اوپر کے حصے میں وہ نشان آج بھی باقی ہے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی آہ نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا بولے توتلی زبان میں کہ ابا کے نائی نے پھوڑا دکھا دیا، ابا کے نائی نے پھوڑا دکھا دیا۔ تو یہ چند واقعات ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 4.5 یا 5 سال کے رہے ہوں گے مولانا کے۔ اس کے بعد والد صاحب ایک وہاں چھاونی سے آ رہے تھے، اور یہ 30 دسمبر کا واقعہ تھا 1929۔ تو وہاں پر سخت سردی کا زمانہ تھا۔ اب وہ بی پی ہائی ہو گیا ہوگا، اس زمانے میں بی پی چیک وغیرہ تو ہوتا ہی نہیں تھا، تو ان کو فالج ہو گیا اور برین ہیمریج ہو گیا، وہ گر پڑے۔ تو ان کے ساتھ جو ملازم تھا اس نے کہا بابو گر پڑ لیں، بابو گر پڑ لیں۔ تو پھر وہاں ایک چارپائی لائی گئی اور چارپائی پر لٹا کر کے گھر لایا گیا، لیکن جب تک گھر آئے تب تک ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ اتنا عظیم حادثہ تھا ایک بچے کے لیے جو کہ باپ سے بہت زیادہ اٹیچ تھا، کہ دادی بتاتی ہیں کہ اس کے بعد سے انہوں نے بولنا ہی بند کر دیا، بالکل خاموش رہتے، بالکل کچھ سوچتے رہتے، کچھ فکر میں
سوچتے رہتے کہ بچہ تھے ابھی تو بولتے نہیں تھے، بس کچھ خاموشی جو ہے ان کا ایک عادت بن گئی۔ اور دادی بتاتی تھیں کہ وہ کیونکہ وہاں پر اتنا کاغذ قلم یہ سب تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ کوئلہ جو لکڑی جل جاتی ہے اس کا کوئلہ ہوتا ہے، تو اس کوئلہ کو لے کر کے دیوار پر ہی کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے، بولتے نہیں تھے، بس لکھتے رہتے تھے، کچھ وہ نشان کچھ بناتے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد جو یتیمی کا جو تجربہ تھا وہ ان کے لیے اتنا شاکنگ تھا کہ اس کے بعد ان کا ایسا لگتا تھا جیسے دنیا سے تعلق جو ہے ان کو کوئی تعلق نہیں رہا، کسی چیز کا کوئی شوق نہیں، جیسے بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے۔ وہاں پر میلہ لگتا تھا سنجر پور میں، تو بچے میلہ میں جاتے تھے، خریدتے تھے اپنے سامان کچھ، تو دادی بھی دیتی تھی پیسہ کہ جاؤ میلے میں جاؤ گھوم کر آؤ، تو جو پیسہ دیتی تھی وہ پیسہ لے کر واپس آ جاتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی شوق نہیں تھا، کوئی کھلونے کا، کوئی کھانے پینے کا، کوئی کپڑے کا۔ عید کے دن بھی کپڑا جو پہننے کا، نیا نیا کپڑا بچوں کو پہننے کا اتنا شوق ہوتا ہے، تو وہ کہتے تھے پہن جائے گا، کپڑا بھی پہننے کی ان کو کوئی شوق نہیں تھا۔ تو اس طرح کے حالات میں اصل میں ہوا کیا کہ وہ ایک گاؤں کا ماحول تھا، گھر سے باہر کھیت تھا، باغ تھا، ایک ندی تھی، ندی کے پاس ایک پل تھا، بس وہ باہر نکل جاتے اور باغوں میں ایک باغ تو بالکل ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا، تو باغوں میں گھومتے رہتے اور بالکل فطرت کی دنیا میں بالکل اپنے آپ کو انہوں نے گم کر دیا تھا۔ اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ فطرت کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، کوئی کرپشن، کوئی برائی نہیں ہوتی، فطرت تو بالکل وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون اس کے لیے سیٹ کر دیا ہے اسی کے مطابق ہے۔ انسان کی دنیا میں تو بہت ساری خرابی ہوتی ہے، انسان اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اپنے باتیں طرح طرح سے اس کو بنا لیتا ہے، بات کو چھپا لیتا ہے، باتوں کو ایز اٹ از نہیں کہتا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اپنا وہ سب سے زیادہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے، اسی کے مطابق چلتا ہے۔ فطرت تو اس قانون پر چلتی ہے جو لا آف نیچر اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی قانون پر فطرت چلتی ہے۔ پیڑ کے لیے اللہ نے قانون مقرر کر دیا ہے کہ وہ پھل دے گا، شیڈ دے گا، وہ لکڑی دے گا، اور بغیر بالکل پیسفل انداز میں وہ گرو کرتا ہے، زمین سے پانی لیتا ہے، ہوا سے آکسیجن لیتا ہے، اور آسمان اس سے سورج سے روشنی لیتا ہے، اور وہ گرو کرتا رہتا ہے۔ کوئی اس کے اوپر پتھر بھی مارے تو بھی وہ پھل دے گا، وہ پتھر کا بجائے پتھر نہیں دے گا بلکہ پھل دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو خاموشی سے وہ اس وقت ان کو کوئی شعوری احساس نہیں تھا، لیکن خاموشی سے ہر چیز کو غور سے دیکھتے رہتے، کیونکہ جب آدمی بولتا نہیں ہے تو پھر سوچتا ہے۔ ایک بار مولانا امریکہ گئے تو وہاں کوئی بڑا بزنس مین تھا، وہ پروگرام میں آیا اور سب لوگ بولتے تھے، وہ بولتا نہیں تھا، تو مولانا نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں بولتے کیوں نہیں، آپ اتنا خاموش کیوں رہتے ہیں؟ تو اس نے کہا when I am speaking I am not thinking۔ تو اسپیکنگ نہ کرنا کے مطلب ہے کہ تھنک کر رہے ہیں، تو وہ ہر بات میں بس سوچتے رہتے تھے۔ اندر گھر کے اندر کوئی چارم نہیں تھا، کوئی اٹریکشن نہیں تھا، حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ دادا جو پوری ذمہ داری کے انچارج تھے، وہ جب ان کے ڈیتھ کے بعد جو ہے حالات بہت خراب ہو گئے، سب بچے سب چھوٹے چھوٹے تھے۔ دادی جو ہیں بہت ہی مشکل حالات میں انہوں نے گزر بسر کیا، اور دادی بھی کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی تھیں، حالانکہ دادی بہت ہی اچھے خاندان کی تھیں، کوئی برہمن فیملی تھی جو شاید 18ویں صدی میں مسلمان ہو گئی تھی، اور بہت بڑی زمینداری ان کی تھی۔ ان کی زمینداری میں 30 بیگھہ زمین ان کے نام ان کے باپ نے لکھ دیا تھا، لیکن اس زمانے میں جو کہ لوگ جانتے ہیں زمینداری کا زمانہ، لوگ زمینداری میں سے حصہ بانٹنا بہت بہت غلط سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جہیز کا رواج ہوا کہ بیٹی کو جہیز دے دیتے تھے، حصہ نہیں بانٹتے تھے، تو ان کو بھی حصہ نہیں ملا، لیکن انہوں نے کبھی کوئی شکایت ہی نہیں کی، بلکہ ان کے ایک رشتہ دار آتے تھے، کہتے تھے آپ صرف کاغذ پر سائن کر دیں اور ہم
آپ کا کیس ہم خود لڑیں گے اور ساری زمین آپ کو مل جائے گی. لیکن انہوں نے کبھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ اپنی محنت سے بکری پالتی، بھینس پالتی. لوگ ہنستے بھی کہ دیکھو بھینس پال رہی ہیں، بکری پالتی، بھینس پالتی، مرغی پالتی اور ساگ سبزی اگاتی. اس طریقے سے اپنا سب کام چلاتی تھیں. تو پھر بھی اتنا زیادہ حالات خراب تھے کہ ایک بار مولانا کو غلیل کے لیے ربر چاہیے تھا. تو ربر کے لیے ان کو اتنا 1 پیسے میں ربر ملتا تھا، ربر کا پیسہ نہیں تھا. تو انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار سے 1 پیسہ لیا، پھر پیدل سنجر پور گئے، جو کہ 2 میل کا سفر پیدل کیا. اور پیدل تو ویسے وہ بہت چلتے تھے. 2 میل کا سفر پیدل کر کے ربر 1 پیسے کا ربر لے کر آئے غلیل کے لیے. پھر جو دادی نے بکریاں پالی تھیں تو اس کے لیے ایک لڑکا بھی تھا چرانے کے لیے. لیکن مولانا اپنی شوق سے، ان کو تو فطرت میں ہی ان کو بہت زیادہ اچھا لگتا تھا. ان کو لگتا تھا شاید فطرت میں خدا سے قربت کا ایک احساس ہوتا ہے. تو شاید یہ بات تھی کہ وہ بار بار باہر چلے جایا کرتے تھے، بکریاں لے کے چلے جاتے تھے. اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ تمام پیغمبروں نے بکری چرائی ہے. بعد میں انہوں نے اس پر سوچا کہ آخر کیوں بکریاں چرائی ہیں. تو اس سے وہ ہوا کہ وہ ایک فطرت کا ماحول، کھلا میدان، آفاقی منظر آسمان کا، اور وہ سارا جو انسان کی جو وہ کرتی ہے، انسان کے ذہن کو تیار کرتی ہے اس پریپریٹری پیریڈ میں، وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. اگر گھر میں رہیں تو ان کے خلاف باتیں سنیں گے، کیونکہ آپ کسی بھی محفل میں بیٹھ جائیے، سب لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو اس سے ہمارا نیگیٹو مینٹالٹی بنتی ہے، ہمارے اندر جو ہے ایک کنڈیشنڈ پرسنالٹی بن جاتی ہے. لیکن فطرت میں ایسا کچھ نہیں ہے. چڑیاں چہچہا رہی ہیں، آپ چڑیوں کے اوپر ڈالیے کنکر ماریے، پتھر ماریے، چڑیاں دوسرے برانچ میں جا کے چہچہانے لگیں گی. پانی دریا میں بہہ رہا ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ راستے میں پتھر آتا ہے، دریا کا پانی جو ہے اس پتھر سے لڑتا نہیں بلکہ سائیڈ لے لیتا ہے. تو اس طریقے کے جو سب مناظر ہوتے ہیں اس سے ہماری بہت زیادہ اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور ہمارے اندر جو پرسنالٹی جو گرو کرتی ہے وہ بہت ہی پازیٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے. تو مولانا ایک دم سوچ میں غرق رہتے تھے اور رد عمل تو بالکل تھا ہی نہیں. ایک بار دروازے پر اپنے کھڑے ہوئے تھے تو کسی بچے نے کوئی گالی دی. گاؤں میں یہ سب ہوتا ہے، بچے نے گالی دی تو اس کا جواب نہیں دیا، نہ غصہ ہوئے، بس یہ کہہ کر اندر چلے گئے کہ تم خود. اب جا کے دادی سے یا اپنے کسی بھائی بہن سے کوئی شکایت بھی نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہوا ہے. ایک بار ایک پڑوس میں ایک زیور کچھ چوری ہو گئے، تو اتفاق سے بچہ تھے، کہیں گئے ہوئے ہوں گے وہاں پر، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ وحید میاں جو ہیں انہوں نے چوری کر لی ہے. تو جب معلوم ہوا مولانا کو تو وہ ہنسنے لگے، دادی غصہ ہونے لگیں، بڑے ابا غصہ ہونے لگے، وہ ہنسنے لگے. مطلب اس قدر حقیقت پسندی تھی اس وقت بھی سوچ میں کہ ایک کام جو ہم نے نہیں کیا ہے اس کے لیے ہم پریشان کیوں ہوں، ہم کیوں ٹینشن میں پڑیں. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ کسی اور نے لیا تھا، اس طرح سے وہ برات بھی ہو گئی اس کی. تو نیچر سے اس قدر دلچسپی تھی، پورا ٹائم نیچر میں گزارتے تھے. وہاں پر دریا میں جو ایک پل تھا، یہ پل وہاں پر پہلے تو اتنا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، پل بھی نہیں تھا، بوٹ سے لوگ جاتے تھے وہاں پر. لیکن بعد میں جب اقبال احمد سہیل صاحب جنہوں نے علی گڑھ سے پڑھائی کی تھی، تو وہاں علی گڑھ میں بہت بڑے بڑے لوگ اس وقت پڑھتے تھے. تو وہاں پر ایک حافظ ابراہیم ان کے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے بعد میں وہ PWD کے منسٹر ہو گئے. تو ان سے انہوں نے بتایا یہ مسئلہ ہے، ہمارے گاؤں میں ندی ہے، آنا جانا مشکل ہے. تو انہوں نے اس وقت 50,000 روپے اس کے لیے الوکیٹ کروایا، اور اس وقت 50,000 روپے میں وہ پل بن گیا. تو اس وقت تو 50,000 روپیہ بہت زیادہ تھا، تو پل بن گیا. اور اسی پل پر جا کے مولانا صبح شام وہاں جا کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے تھے. صبح کو جاتے تھے کہ سورج طلوع ہونے کے وقت
پھر شام کو جاتے سورج غروب ہونے کے وقت اس کے پل سے کے چاروں طرف بس پیڑ ہی پیڑ، پوری فطرت کی دنیا جو ہے وہ نظر آتی تھی۔ میں بھی وہاں گئی ہوں، دیکھا ہے پل کے اوپر بیٹھ کر، بس پیڑ ہی پیڑ ہے چاروں طرف، کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو وہ خاص طور پر یہ دیکھتے تھے کہ سورج ایسے ٹائم سے طلوع ہوتا ہے، ایسے ٹائم سے غروب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی تھیں کہ خدا، مطلب یہ سب چیزیں خدا کا استعجاب پیدا کرتی ہیں، خدا کی بڑائی دماغ میں بیٹھتی ہے کہ کتنا بڑا عظیم خدا ہے کہ 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کا بھی دیر نہیں ہوتی، اتنا بڑا سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے۔ تو اور شام کو جاتے اپنے باغ میں، وہاں سے بیلے کی کلیاں اٹھا کے لے آتے اور اپنے بستر پر رکھ دیتے، رات بھر اس کو سونگھتے رہتے، اس کی خوشبو، صبح تک وہ بیلے کی کلیاں جو ہیں پھول بن جاتی۔ تو وہ یہ ساری چیزیں ان کو یہ سوچ میں پڑ جاتی تھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم ایک طے کر دیا ہے، ہر چیز کا ایک پریڈکٹیبل کیریکٹر ہے۔ اس کو بعد میں بہت ڈیولپ کیا، بہت ساری کتابوں میں آپ کو اس کے ریفرنسز ملیں گے، آرٹیکلز میں ریفرنسز ملیں گے کہ کس طریقے سے نیچر کا پریڈکٹیبل کیریکٹر ہے۔ اب بیلے کی کلیاں جو ہیں وہ صبح تک پھول بن جائیں گی، ہمیشہ بنیں گی، ایسا نہیں کہ آج بن گئی اور کل نہیں بنیں گی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب مولانا کی جو پیدائش ہوئی ہے، یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بیچ کا یہ وقفہ ہے۔ اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ کس قدر سیاسی ہلچل تھی، کس قدر لوگ جو ہیں سیاسی ان کا مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا۔ کیونکہ مولانا اکثر سوچتے تھے، جب یہ بات کلیئر سمجھ میں نہیں آئی تھی، اکثر سوچتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہیں، ایک سوات سے ایک یوسف زئی پٹھان آتا ہے اور وہاں پر راستے میں اتنے بڑے بڑے شہر ملتے ہیں، پشاور ہے، لاہور ہے، دلی ہے، لکھنؤ ہے، سہارنپور ہے، اتنے بڑے بڑے شہر راستے سے گزرتا ہے اور آتا ہے ایسی جگہ پر کہ آخر کار وہ بڈھریا میں سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، جو کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اکثر سوچتے تھے کہ اگر وہ کوئی بڑے شہر میں ہوتے تو آج ہمیں کتنا مواقع ہوتے کام کرنے کے، ترقی حاصل کرنے کے۔ لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ جو کچھ ہوا بالکل ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ گائیڈڈ تھا، خدا کے پلان کے مطابق سب کچھ تھا، کیونکہ ساری دنیا اس وقت رد عمل کی نفسیات میں تھی، سارے مسلم لیڈر رد عمل کی نفسیات میں تھے، کیونکہ مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا، عثمانی سلطنت کا زوال ہو گیا تھا، ساری دنیا میں یورپی اقوام میں اپنی کالونیز بنا لی تھیں، ان کی تہذیب کا غلبہ تھا۔ تو سارے مسلمان اسی ریفرنس سے سوچتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ساری دنیا ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نیگیٹو مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ ان کو کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بس یہی سمجھتے تھے کہ جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، ان لوگوں سے لڑنا ہے۔ تو یہ جو دعوت کا جو کانسیپٹ کلیئر طریقے سے مولانا کے ذہن میں آیا، اگر یہ وہاں پر مولانا کا جو پریپریٹری پیریڈ ہے وہ وہاں نہ گزرا ہوتا نیچر میں، اس گاؤں میں، دور افتادہ گاؤں میں، جہاں کے کچھ بھی وہاں ایک اخبار تک نہیں آتا تھا، کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ 1947 کی جو اتنی زبردست خون آمیز جو تحریک چلی، تو اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا، بعد میں ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ تو اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ جو بائزڈ تھنکنگ پیدا ہوتی ہے، پریجوڈیسز پیدا ہوتے ہیں، دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنا، دوسرے سے نفرت کرنا، یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں، وی اینڈ دے کانسیپٹ جو آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بالکل تھیں ہی نہیں۔ اب وہ زمانہ تھا پریپریٹری پیریڈ، اس وقت جو ذہن بن گیا تو وہ ذہن وہی باقی رہا۔ آج بھی ان کو کوئی بات بتائی جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں سب بالکل غلط ہے۔
ہم کو پازیٹیو انداز میں ہر واقعے کو لینا ہے اور اسی طریقے سے کام کرنا ہے. ہمارے پاس اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، تو جو پرابلمس ہیں اس کو ہم اپارچونیٹیز کے ذریعے سے اپارچونیٹیز کو اویل کر کے ہم ان سب کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی ہے اس میں آزادی دی ہے سب کو. یہ ہم کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ ہر شخص کو آزادی دی ہے، تو ہر شخص اپنی آزادی کا کوئی یوز کرے گا، کوئی مس یوز کرے گا. تو ہم اس سے اوپر اٹھ کر دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی جو ہمارا پلان جو ہے اتنا اونچا اٹھ جائے کہ ہم ان کی سازش کو کاؤنٹر کر سکیں، اور ہم جو ہے خدا کی مدد کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتے ہیں. بس ہم کو بالکل پازیٹیو سوچ رکھنی ہے. اگر ہماری نگیٹو سوچ ہوئی تو ہم کوئی بھی پازیٹیو پلاننگ نہیں کر پائیں گے اور کوئی کام نہیں کر پائیں گے، بس اسی مسائل میں الجھ کر رہ جائیں گے. تو اس طریقے سے ان کے ذہن و فکر کی تشکیل قومی سیاسیات کے ماحول میں نہیں ہوئی، بلکہ فطرت کی ابدی دنیا میں ہوئی. تو اس وجہ سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ جو مولانا کی سوچ ہے اور دوسروں کی جو سوچ ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. لوگ جو ماحول میں جو پرابلمس ہیں اسی میں گھر کر سوچتے ہیں، اور مولانا اس سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں، اور ہر بات میں قرآن و حدیث کے ریفرنس سے سوچتے ہیں. اب مثال کے طور پر جب آپ پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں المغضوب اور ضالین کا لفظ آپ دیکھتے ہیں، تو لوگ اس کو انٹرپریٹ اس طرح ایکسپلین اس طرح کرتے ہیں کہ مغضوب جو ہیں وہ یہودی ہیں، ضالین جو ہے وہ کرسچنز کے لیے آیا ہے. لیکن جبکہ قرآن میں ایسا کچھ اسپیسیفائی کیا ہی نہیں گیا ہے کہ کوئی کمیونٹی ہے جو بھٹکی ہوئی ہے، کوئی کمیونٹی ہے جو مغضوب ہے، ایسا ہے ہی نہیں. بلکہ ہر آدمی جو خدا کے راستے پر چلے گا وہ خدا کی ہدایت پائے گا، جو خدا کے راستے پر نہیں چلے گا اس کو خدا کی ہدایت نہیں ملے گی. تو جب ہماری پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو ہم ہر چیز کو اسی انداز سے دیکھتے ہیں. تو ایک بار جو مولانا کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے قرآن کا، تو ایک بار اٹلی کے ایک صاحب نے اس کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیسفل ٹرانسلیشن ہے. تو مولانا کا اینگل جو ہے بالکل ہر لحاظ سے پازیٹیو ہے، پیسفل ہے، ہیٹریڈ فری ہے، ہر شخص کے لیے محبت ہے، نفرت کسی سے بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اسی زمانے میں جو پرورش ہوئی، اور خاص طور پر جو دور یتیمی تھا اس نے مولانا کو آج اس وقت تو یہ لگتا تھا کہ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن وہی حادثہ جو ہے بہت بڑا جو ہے اس میں بہت بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز بن گیا. تو اب ہم یہاں پر آج ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی سوال ہوگا تو. عائشہ یسریٰ کہتی ہیں نیچر از دا بیسٹ پلیس ٹو لرن ڈیوائن نالج. ماریہ خان لکھتی ہیں مولانا once said that when he was young he would go beside the river in his village and sit there for long to witness sunrise. He does that still. Can you please explain how this scene inspires him? اصل میں جب ہم ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ جو وسعت ہوتی ہے پوری دنیا میں، کائنات کی جو وسعت، اور جو درختوں کی دنیا ہوتی ہے، پیڑوں کی دنیا ہوتی ہے، اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک انسپریشن ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی وہاں جائے
ایسی جگہ تو اس کو لگے گا کہ کچھ اس کو انسپریشن مل رہا ہے، کیونکہ ایسا کچھ خدا نے ایسا رکھ دیا ہے انسپریشن نیچر میں کہ وہاں پر جائے تو وہاں ایک پرسکون ایک دنیا ہوتی ہے. تو جب ہم انسانوں کی دنیا میں ہوتے ہیں تو مسائل سے ہی گھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم باہر ہیں تو بالکل ایک پرسکون نیچر کی دنیا ہے، اور خدا کے ابدی قانون کے مطابق وہ دنیا چل رہی ہے. چڑیاں چہچہا رہی ہیں، وہ اس میں ندی میں پانی بہہ رہا ہے روانی کے ساتھ، کائنات ایک دم پورا آسمان کھلا ہوا آسمان نظر آ رہا ہے. تو وہ جو آفاقیت ہے، تو وہ جو یونیورسل اپروچ بنتی ہے اس میں نیچر میں، وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر جو فطرت اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے، لیکن وہ پوٹینشل کے روپ میں ہے. جب ہم اندر گھروں میں بند کمرے اپنے سجا کر گھروں میں بند بیٹھے رہتے ہیں تو وہ پوٹینشل ہمارا ایکچول نہیں ہوتا. آپ جیسے ہی کھلی جگہ جائیں، نیچر میں جائیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے وہ ہمارا جو ہے ایکچول بن رہا ہے، وہ پوٹینشل ریئلائز ہو رہا ہے. تو اسی کے ذریعے سے ہمیں خدا کا انسپریشن ملتا ہے، اور بہت ہی اچھا لگتا ہے نیچر میں. تو اسی لیے وہ گھنٹوں گھنٹوں جا کر وہاں پل پر بیٹھے رہتے تھے. آج بھی ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیڑ ہے، اس کو وہ اسپریچول ٹری کہتے ہیں، وہاں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. میں کہوں گی ابا آپ چلیے اندر چلیے، تھک گئے ہوں گے بیٹھے بیٹھے، کہیں گے نہیں ابھی اور بیٹھوں گا ابھی اور بیٹھوں گا. تو ان کو نیچر میں انسپریشن ملتا ہے، وہ شاید نیچر ہی میں انسپریشن ملنے کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، تو اسی لیے وہ بہت زیادہ نیچر سے قریب رہتے ہیں. ثانی اسنان خان لکھتے ہیں I remember that Maulana used to cross the river on foot from the place where the water was about knee deep. At that time I was about 2-3 years old. He would carry me on his shoulders while crossing the river. He would show me the fish in the river and collect some shells from the river for me so that I could play with them at home. ثانی اسنان کو ہمیشہ ابا اپنے ساتھ رکھتے تھے. میرے خیال میں مشکل سے 3 سال کے رہے ہوں گے، تب سے ابا اپنے ساتھ رکھتے تھے اور کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے رہتے تھے. جب ندوہ گئے تو ثانی اسنان کو اپنے ساتھ لے کر گئے. تو یہ ندی کے واقعے سے مجھے یاد آتا ہے، ایک بار کہہ رہے تھے ندی میں پانی زیادہ تھا، میں نہانے کے لیے ندی میں گیا تو پانی زیادہ تھا، مجھے اندازہ نہیں ہوا تو ایک دم میں ڈوبنے لگا. اس وقت بہت مشکل سے، کیونکہ جب ندی کے پانی زیادہ ہوتا ہے تو آدمی جو ہے اس پر وہ نہیں کر پاتا، قابو نہیں کر پاتا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنی بار اللہ تعالیٰ نے زبردست مدد کیا ہے کہ اس وقت کس طریقے سے مدد کیا، وہ بہت مشکل سے وہ ندی کے کنارے آ پائے. طارق بدر صاحب لکھتے ہیں بائی observing Maulana's life, do you see that most of his habits are God gifted or he learned from environment and nurturing. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ چونکہ ساری دنیا میں اس وقت نگیٹیوٹی اتنی بھر گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک انسان کو گائیڈ کر کے نگیٹیوٹی فری بنایا جائے. کیونکہ دیکھیے شروع سے جو ہاتھی کا خواب ہے، ایک تو اس سے سمجھ میں آتی ہے یہ بات، پھر اس کے بعد مولانا کے والد کا انتقال ہونا، اگر انتقال نہیں ہوتا تو وہ یتیمی کا جو عظیم حادثہ تھا، اسی سے ساری جو بعد میں جو انفولڈنگ ہوئی. اور نہیں تو مولانا
کو ہمارے خاندان میں انگریزی تعلیم اقبال سہیل صاحب کی وجہ سے آ چکی تھی، تو دادا جو ہیں وہ ان کو بھیج دیتے کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے، لیکن دادا کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارا لگتا ہے کہ خدا نے گائیڈ کیا۔ تو دادا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ہمارے مولانا کے ایک چچا تھے صوفی مجید، تو وہ سچ مچ صوفی تھے، ہر وقت نماز روزہ کرتے رہتے تھے وہ، اور وہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ ان کے 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، ہر وقت نماز روزہ کرتے رہتے تھے وہ، یہاں تک کہ پڑوس میں ایک دن آگ لگی تو وہ پانی لے کر باہر نہیں نکلے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی لے کر بالٹی میں گھر میں ہی بیٹھے رہے کہ جب ہمارے گھر میں آگ آئے گی تب بجھائیں گے، تو وہ باہر ہی نہیں نکلتے تھے، بس نماز روزے میں لگے رہتے تھے۔ تو انہوں نے، ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمارے خاندان میں کوئی مولوی نہیں ہے، تمام لوگ مدرسے اسکول والی تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو انہوں نے مولانا کو وہاں مدرسۃ الاصلاح جو بہت ہی بڑا اسکول ہے اس ایریا کا، اور وہاں پر خاص بات ہے کہ پورا قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں پر مولانا کو بھیجا۔ اب اگلے سیشن میں تعلیم کے بارے میں ہم اس کو لیں گے، تو پوری کی پوری گائیڈڈ ہے۔ اگر وہ یتیمی کا دور نہ آیا ہوتا تو مولانا گھر میں ہی ان کو اتنی دلچسپی ہوتی، باہر کیوں نکل کے جاتے، پورا ٹائم نیچر میں رہتے تھے۔ اس نیچر نے مولانا کو گائیڈ کیا۔ بکریاں چرانا، اس میں جو حالات خراب تھے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دنیا میں دل نہیں لگا۔ دنیا میں دل لگتا تو پھر وہی جو خاندانی روایات ہوتی ہیں، ہمارے خاندان میں دعوتیں وغیرہ بہت ہوتی ہیں، تو ہوتی تھیں، اب تو لوگ سب الگ الگ ہو گئے، نہیں تو بس عورتیں تو کھانا ہی تیار کرنے میں لگی رہتی تھیں، اور دعوتیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں لوگ آئیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، 1 گھنٹہ کھائیں گے، 1 گھنٹے بعد جائیں گے، تو پورا ٹائم جو ہے اسی میں چلا جاتا ہے۔ مہمانداری ہوتی تھی، تو وہی سب مولانا بھی کرتے، لیکن مولانا تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا اور ویسے ہی حالات بنائے۔ تو مولانا گھر میں رہتے ہی نہیں تھے، بس وہ باغوں میں، کھیتوں میں، ندی کے کنارے ایسے ہی گھومتے رہتے تھے، تو وہاں پر خدا کا انسپریشن ہوتا ہے، اس انسپریشن سے ان کی پرسنالٹی بنی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے، اور اس حالات کو ہمیں اویل کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے کہ مولانا نے ان حالات کو اویل کیا، کبھی بھی اپنے کو ڈائیورٹ نہیں ہونے دیا۔ محمد حسین خان، How can I remove evils from our mind? I don't listen to music and watch a movie. I always strong determination does not do this thing, and I can't save myself from this evil. Please some suggestion. کیا ایول ہے یہ تو کچھ بتایا نہیں، اب آپ کچھ اس کو ڈیٹیل میں بتائیے ایول کیا ہے، تبھی تو اس کا کچھ سوچا جائے۔ شاہین علی، آئی تھنک اسمائل از لیکنگ، آپ اپنے چہرے پر ہم لوگوں کو مولانا نے اتنا سیریس بنا دیا ہے کہ ہم لوگ بات بھی نہیں کر پاتے تھے۔ مولانا جب گھر میں آتے تھے تو ہم لوگوں کو ایک دم ایک کونے میں گھر کے کر دیا جاتا تھا اور بالکل خاموش کر دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت پڑھتے لکھتے رہتے تھے۔ سو رہے ہوں، بس سوائے جب سوتے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ اب وہ پڑھتے رہتے تھے تو ہم لوگ بات بھی نہیں کر پاتے تھے۔ ہم لوگ 3 بہنیں تھیں، تو ہم لوگ آپس میں بات کرتے رہے ہوں گے تو ہم لوگوں کو بالکل خاموش کر دیا جاتا تھا۔ تو میرے کو تو بات کرنی بھی نہیں آتی تھی، یہ تو میں جب جامعہ میں گئی پڑھانے لگی تو پھر میں نے بولنا شروع کیا۔
آپ یہ بتائیں آپ نے کیا دیکھا موصوف میں بچپن سے؟ اصل میں کیا ہے کہ ہر وقت بس پڑھتے رہتے تھے، کھانا کھا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بڑے ابا کہتے تھے، دادی کہتی تھیں کہ یہ ایک دن یہ ٹکرا جائے گا اور مر جائے گا، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ کوئی کاغذ کہیں گرا ہوا پڑا ہوا مل گیا، اسی کو پڑھنے لگے۔ تو ہم لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، تو بس کبھی کبھی کوئی بات بتا دیا کرتے تھے۔ خاص طور پر میرے کو یاد آتا ہے کہ ستارے دیکھتے تھے تو ہم لوگوں کو رات کو بتاتے تھے کہ یہ فلاں ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے۔ اور کبھی کوئی بات بتاتے ہوں گے تو اب ہم کو بہت زیادہ یاد نہیں، بس ہم لوگوں کو بالکل سادہ زندگی گزارنا، ہم لوگ کوئی بھی زیادہ کلر ولر کے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ کبھی بھی ایسا، میری بہن کی جب شادی مسلمہ خانم کی تو انہوں نے ایک پنک کلر کا ساڑی پہنی تو بہت غصہ ہوئے، انہوں نے اسی وقت اس ساڑی کو جا کے اتارا۔ تو ہم لوگ بالکل سادہ کپڑا پہنتے تھے اور زیادہ کچھ بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو اس وقت پڑھائی کا بھی، اس وقت ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، پڑھائی کا بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کو میں بعد میں بتاؤں گی پڑھائی کا ہمارے کس طریقے سے پڑھائی ہوئی۔ I remember Maulana saying this, and but also his writings clearly indicate to us that the existence of nature around us is one of the best proof of our Creator and a person to reflect on our purpose of life. سید احمد علی۔ تو یہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے بار بار یہ بات لکھی ہے کہ نیچر جو ہے چونکہ بالکل ہی ان پولیوٹڈ ہے، اپنی اصلی شکل میں ہے، تو وہ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا منظر، ہم اس سے اللہ کی بڑائی سمجھتے ہیں، اس سے ہمارے اندر ایک خدا کی عظمت کا تصور قائم ہوتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے، جب آپ کھلے ہوئے میدان میں دیکھیں آپ سورج کو نکلتے ہوئے، تو بہت زبردست وہ منظر ہوتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں، خدا کی بڑائی جو ہے وہ ہمارے اندر بالکل وہ پیوست ہو جاتی ہے، ایک دم ہماری پرسنالٹی کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ یہ ہم قتال والا مسئلے کو ہم بعد میں لے سکتے ہیں، اس وقت بس اتنا ہی میں کہوں گی کہ آج نیا زمانہ ہے، ہر کام پیسفل طریقے سے ہو سکتا ہے۔ پہلے جو ایج تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، پہلے بغیر جنگ کے کچھ ملتا نہیں تھا، ایگریکلچرل ایج تھا، تو جو جنگ کرتا تھا اسی کو وہ کچھ ملتا تھا، تو کچھ ملنے کے لیے جنگ کرنی پڑتی تھی۔ آج جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج ہر کام جو ہے پیسفل طریقے سے ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم بعد میں اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ شبینہ علی لکھتی ہیں کلکتہ سے، مولانا grew up in the lap of nature and that is the reason he developed deep insight and deeper understanding and thinking and is so observant of all aspects of life۔ یہ observant جو انہوں نے بتایا کہ سچ مچ وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہر چیز کو آبزرو کرتے تھے، یہی بیٹھ کے وہ نیچر میں پل کے پاس بیٹھے آبزرو کرتے رہتے تھے۔ ہم لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اکثر ہم بہت گہری نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، گہری نظر سے نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم کو اس کا لیسن ہم پورا اخذ نہیں کر پاتے ہیں۔ پروفیسر نجمہ صدیقی لکھتی ہیں، تھینک یو ویری مچ فار ڈسکرائبنگ ہز چائلڈہڈ ویری میننگفلی، گیٹنگ انسپریشن فرام نیچر اینڈ ریلیٹنگ اٹ ٹو ہز پرسنالٹی۔ کلیئر نہیں ہے یہ۔ راشد خان کہتے ہیں، مولانا صاحب کا بچپن میں نیچر کیسا تھا؟ بچپن میں تو بس ہر وقت وہ پڑھتے رہتے تھے،
ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، کھانا بھی کھا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ ویجیٹیرین کھانا کھاتے تھے۔ کھانے اس لیے ان کو کسی چیز کا کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ دادی اکثر پوچھتی کہ کیا کھانا پکائیں، تو کہتی تھی جو کہتے تھے جو رہے گا وہ ہم کھا لیں گے، کھانا کی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے لیے۔ تو بچپن میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن بعد میں جب وہ دیکھتے کہ لوگ اصولوں سے جب ہٹتے ہیں تو وہ اس پر شدید ہوتے تھے، بہت ہی فرملی اس پر بات کرتے تھے۔ تو لیکن بچپن میں تو ایسا کچھ یاد نہیں آتا ہے کہ سختی کرنا۔ ہم لوگوں کے اوپر سختی یہ کرتے تھے، مثال کے ایک میں مثال بتاتی ہوں، ہمارے جو بڑے بھائی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان، اصولوں پر وہ بہت سختی کرتے تھے۔ ایک بار ہم لوگ جب رامپور میں تھے تو ہمارے بڑے بھائی نے ایک کتاب مولانا کی کسی اپنے دوست کو دے دی۔ مولانا کی کتاب کوئی چھو نہیں سکتا تھا، تو کسی دوست کو دے دی۔ اب جب مولانا کو پتہ چلا تو کہا کہ وہ کتاب کہاں ہے، وہ جا کے ابھی کتاب لے کر آؤ، اور کہا کہ جب تک کتاب لے کر نہیں آنا تب تک گھر میں واپس نہیں آنا۔ اب وہ دوست جو ہے وہ کہیں چلا گیا تھا۔ اب جا کے بھائی صاحب جو ہیں کسی مسجد میں انہوں نے ٹھہرے، دوسرے دن جب ان کا دوست آیا تب وہ کتاب لے کر آئے۔ تو یہاں یہ سختی تھی۔ پھر ابا نے بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہوگی نا کہ کہاں چلا گیا بچہ، پھر ان کو گلے لگا لیا۔ داؤد کیا نام ہے علبی، My question is that is there Quran chapter that asks you not to beg your parents if you are wrong to them؟ کلیئر نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اب اگلی بار انشاءاللہ مولانا کی تعلیم پر سیشن کریں گے۔